آپ کے کانٹا لگا, تکلیف ہوئی, اللہ کے لیے برداشت کیا, اس پہ آپ کا ایک گناہ معاف ہوگا, آپ کو ایک نیکی ملے گی, یہ کانٹا بھی لکھا جائے گا. یہ ساری کرنسیاں آپ کے ساتھ قبر میں اور میدان حشر میں ساتھ ساتھ شریک رہیں گی. یہ تو اس لیے تو قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں جلد سے جلد صدقات و خیرات کرو, اپنے لیے جمع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ, کہیں سے کوئی سری یا گوشت آیا تھا ہدیے کا, تو باقی تو سارا میں نے صدقہ کر دیا, یہ تھوڑا سا بچا ہے. تو آپ نے فرمایا جو صدقہ کر دیا وہ بچ گیا اور یہ ختم ہو جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اصل میں بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, وہ قبر میں کام آئے گا, یہ تو ختم ہو جائے گا تھوڑی دیر میں. تو یہ دنیا حقیقت میں واقعی 2 ٹکے کی نہیں ہے. دوسری, اس دنیا میں ایک ٹیکنیکل فالٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں. وہ ٹیکنیکل فالٹ یہ ہے کہ جب اس کو آخرت سے کمپیئر کرتے ہیں نا, آخرت سے, تو آخرت میں جو نعمتیں ملنے والی ہیں اہل ایمان کو, اہل تقویٰ کو, جو اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں, ان کو جو نعمتیں ملنے والی ہیں وہ نعمتیں اگر آپ میں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو ان نعمتوں کی ہماری نظر میں کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جیسے رکشے والے کو بڑا فخر ہے, جوتے لٹکائے ہوئے ہیں نظر نہ لگ جائے, اور رکشہ لے کے یوں کر کے گھوم رہا ہے, اور چنچی میں پیچھے لوگ بٹھا دیے, گاڑی آگے سے اوپر اڑ جاتی ہے نا بعض دفعہ. لیاری میں گدھا گاڑی والوں, گدھا گاڑی پر بڑا فخر ہوتا ہے بھائی. میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ گدھے گاڑی پہ اتنا لوڈ ہے کہ گدھا ہوا میں معلق ہو گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چنچیوں میں بھی دیکھا ہے, اتنا پیچھے پبلک بیٹھ گئی. ایک دفعہ ٹانگے میں ہم نے دیکھا, پنجاب میں ٹانگے پہ اتنے لوگ بٹھا دیے, ٹانگا اوپر. اور سنو, ایک جگہ جہاز میں اتنے لوگ پیچھے بیٹھے, جہاز اوپر اٹھ گیا. اب کہاں بیٹھے یہ نہیں بتاؤں گا میں, یہ ایسے بدنظمی. تو اب آپ رکشے والے کو بڑا فخر ہے اپنے رکشے پر, آپ اسے کسی دن لینڈ کروزر کی سیٹ پہ بٹھاؤ, اور آٹومیٹک سسٹم, رکشے میں تو شیشے ہی نہیں ہوتے. کیا خیال, شیشے ہی نہیں کہ بٹن دباؤ تو شیشہ اوپر جائے گا, بٹن دباؤ تو شیشہ نیچے آئے گا. ایسا کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, آٹومیٹک سسٹم ہے, اوپن ہوا ہے. لیکن اس کو بٹھا دو لینڈ کروزر میں, بٹن دباؤ شیشے خود بخود اوپر جا رہے ہیں. اور بڑی فیسلٹیز ہیں. آپ کو اگر ٹھنڈک زیادہ ہے, سیٹ کا ہیٹر آن ہو جائے گا آپ کا, ہے بھائی, سیٹ گرم ہو جائے گی, بٹن دبایا پیچھے ہو گئے. یہی ساری سہولتیں ہوتی ہیں نا, ایسے بڑے اسموتھ چل رہی ہے. تو وہ کہے گا یار اس لینڈ کروزر کے مقابلے میں میرے رکشہ کیا ہے, 2 ٹکے کا لیے, کاش یہ ہوتا میرے پاس. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کو جہنم میں سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور اس کو سب سے کم درجے کی جنت ملے گی. تو اہل ایمان جو ہے نا, یہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن و سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں سزا کھانے کے بعد بالآخر وہ جہنم سے نکلیں گے. ایمان بہت بڑی نعمت ہے, خوب سمجھ لو. انسان عمل میں کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو, لیکن جب تک وہ مومن ہے, ایک اللہ کا قائل, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا قائل, اسلام کو برحق سمجھتا ہے اور کلمے کو مانتا ہے, تو کیسا ہی برا عمل کرے سزا کھانے کے بعد بالآخر جہنم سے نکلے گا. اس پہ اللہ رسول نے بہت واضح طور پہ بتا دیا ہے کیوں نکلے گا. یہ بھی حدیث میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہگار مسلمان جنہوں نے زنا کیا, نمازیں چھوڑی, شرابیں پی, جب جہنم میں جلیں گے نا طویل عرصے تک, تو کافر ان سے کہے گا کہ تمہارے ایمان نے, تمہارے مسلمان ہونے نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, تم تو ہماری طرح ہی ہو, ہم بھی جل رہے ہیں تم بھی جل رہے ہو. تو ہم تو غیر مسلم تھے, تم مسلم ہو, تو تمہارے مسلم ہونے کا شناختی کارڈ میں بس تم نے مسلمان لکھوا لیا تھا, تو فائدہ کیا ہوا؟ تم بھی وہی ہم بھی وہی, تو تم خدا کو مانتے تھے, اس سے تمہیں ملا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافر مسلمان کو یہ طعنہ دے گا اللہ کو غیرت آئے گی, غضب آئے گا, اور اللہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مجھے مانتے تھے, جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے, جو موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے,
عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے, ابراہیم کو اللہ کا خلیل مانتے, آدم کو اللہ کا نبی مانتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے, قرآن کو میرا کلام مانتے, جو مانتے تھے نماز پڑھنی چاہیے پڑھتے نہیں تھے, جو مانتے تھے شراب نہیں پینی چاہیے پی رہے تھے, لیکن مانتے تھے پینی نہیں چاہیے, اس کو اچھا نہیں قرار دیتے تھے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ برائی کو برائی سمجھو آپ. جو مانتے تھے بھائی نشہ نہیں کرنا چاہیے, کرتے تھے, گنہگار سمجھتے تھے اپنے آپ کو. جو بد نظری کرتے تھے لیکن وہ مانتے تھے کہ یہ اچھا کام نہیں ہے. کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ برائی کرتا ہے اور کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے, اس کو کافر کہتے ہیں. شراب پیتا ہے, بولتا ہے بھائی میں پیتا ہوں, تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ پیتا ہوں تو کیا ہے, اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ تو مولویوں نے بولا ہوا ہے کہ نہیں پیو نہیں پیو. اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مسلمان ہے کافر ہے؟ بول لو نا یار, کیا ہو گیا یار. گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا, گناہ کو برا سمجھ کے نہ کرنا, یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ کفر. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیا, جیسے ہوتا ہے باہر ملکوں میں. بوڑھا ہو گیا, ابا چل بھائی تو ایدی سینٹر میں جا یار. ان سے بولو یار یہ غلط ہے نہیں کرو, تو کہہ رہے ہیں کیا ہے اس میں یار, وہ وہاں زیادہ اچھی کیئر ہو رہی ہے اس کی, تو اس میں کیا ہے. باپ سے بدتمیزی سے بات کر رہا ہے, اسے بولو بھائی, آج کسی کو بولو, کہہ رہے کیا ہے میرا باپ ہے تجھے کیا تکلیف ہے. اس کا مطلب یہ برائی کو کیا کر رہا ہے؟ اچھا سمجھ کے کر رہا ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ اس کو کافر کہتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جب آپ ہندوؤں میں بیان کرو کہ گرل فرینڈ مت بناؤ, کہنے کیوں نہیں بنایا بھائی, کیا ہے گرل فرینڈ میں, کیا خرابی ہے؟ تو برائی کو وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس کو برائی نہیں سمجھتے. مسلمان نے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اس کو بولیں گے بھائی یہ حرام ہے, تو اس کو تھوڑا سا ندامت کا احساس ہوگا, یار کام میں کیا کر رہا ہوں, غلط. نکاح پیغمبروں کی سنت ہے, گرل فرینڈ رکھنا, زنا کرنا یہ گندا عمل ہے, یہ پاکیزہ عمل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں کچھ لوگوں کو دیکھا, ننگے مرد اور ننگی عورتیں آگ میں جل رہے ہیں, اور شعلے اوپر جاتے ہیں تو وہ ننگے جسموں کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں, تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں, دونوں کو برہنہ کر کے اللہ نے ایک ساتھ آگ میں پھینک دیا ہے. جس عورت کے ساتھ زنا کیا اس عورت کو بھی اسی آگ میں برہنہ کر کے, اور جس نے زنا کیا اس کو بھی اللہ اسی آگ میں ڈالے گا, زنا جس نے زنا کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مسلمان گناہ کرتا ہے لیکن اس پہ اس کو ندامت کہ غلط کر رہا ہوں میں, تو اس گناہ کی سزا یہ اس کو ملے گی. لیکن اگر توبہ نہ کی, اس نے توبہ کر لی تو اللہ معاف کرنے والا ہے. توبہ کیے بغیر, سچی توبہ کیے بغیر اگر چلا گیا دنیا سے, تو قرآن نے جو اصول اور ضابطہ بیان کیا اس کو سزا ملے گی. اب یہ بھی اسی آگ میں جلے گا, کافر بھی جلے گا. تو حدیث میں آتا ہے کافر ایک دن اس کو تانا دے گا اور کہے گا کہ تمہیں تمہارے ایمان نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, تم اللہ کو مانتے تھے, ہم پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو مانتے تھے, تو کیا فائدہ ہوا, تم بھی ہماری طرح جل رہے ہو اور ہم بھی تمہاری طرح. تو اللہ کو غضب آئے گا, اللہ کو غیرت آئے گی کہ میرے ماننے والے جو برائی کو برائی سمجھا کرتے تھے اور مجھ سے توبہ استغفار کیا کرتے تھے, ان کو میں کیسے ان لوگوں کے برابر چھوڑ دوں جو میرا انکار کیا کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جس نے زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہو اس کو جہنم سے نکال دو. بہت بڑی تعداد جہنم سے نکلے گی. پھر اللہ کہیں گے اب ایسا کرو, سفارشیں شروع ہوں گی, سفارشیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے, اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. پھر رشتہ دار سفارش کریں گے, آپ کا کوئی بیٹا عالم ہو, حافظ ہو, شہید ہے, کوئی آپ کا دوست ہے, جیسے دنیا میں یاد کرتے ہیں نا, نادرا کی لائن میں لگے ہوئے, اندر کوئی تعلق والا نظر آ گیا, آنکھ ماری یار, وہ آ جاتا ہے, وہ بھی آنکھ مارتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے اتنے چھوٹے سے نا, وہ پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. ہم نے ان سے پوچھا یار کوئی آپ کے ساتھ دلچسپ واقعہ ہوا ہو؟ ان کا قد بیچاروں کا بہت چھوٹا, پاسپورٹ کی لائن میں کھڑے ہوئے تھے. تو ہم نے کہا کوئی واقعہ, کہہ رہے ہیں میں پاسپورٹ کی لائن میں کھڑا ہوا ہوں, مجھے بلا ہی نہیں رہا ہوں. تو میں نے کہا یار اتنے لوگ مجھ سے پہلے چلے گئے, مجھے تو بلا. کہہ رہے بھائی تو کھڑا ہوگا تو تجھے بلاؤں گا نا, تو بیٹھا ہوا کیوں ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پھر کہتے ہیں میں نے ایسے اچھل کے بتایا بھائی میں بیٹھا ہوا نہیں ہوں, میں کھڑا ہوں. تو عجیب عجیب واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں. تو جیسے ہوتا ہے نا یار, اب دنیا میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ تو اللہ ہے, اللہ اس تعلقات کا فائدہ پہنچائے گا. شہید مغفرت, شہید سفارش کرے گا, علماء شفاعت کریں گے, آپ کی اولاد میں کوئی حافظ ہے وہ شفاعت کرے گا.
تو اللہ ان کی شفاعت کی برکت سے اور بہت سارے مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا اب بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں. اللہ فرشتوں سے کہے گا اب کوئی کسی کی سفارش کرنے والا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. سب کے جتنے ریلیٹو تھے سب نے نکال لی. اب یہ وہ لوگ پڑے ہوئے جن کا کوئی ریلیٹو بھی انسان کا بچہ اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں میں, کوئی حافظ عالم کوئی بزرگ کوئی ہے ہی نہیں, سارے وہی جو برے ماحول میں سب دائیں بائیں برے لوگ ہی تھے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ هل يبقى الا الرحمن, کہ رحمان تو باقی ہے نا. جب پیغمبر کو اپنی امت پہ ترس آ سکتا ہے, دوستوں کو دوستوں پہ ترس آ سکتا ہے, اولاد کو ماں باپ پہ, ماں باپ کو اولاد پہ, شوہر کو بیوی پہ, بیوی کو شوہر پہ ترس آ سکتا ہے اور مجھ سے سفارش کر کے نکلوا رہے ہیں, تو میرا بھی تو اپنی بندوں سے خالق اور مخلوق کا تعلق ہے, تو میں بھی تو نکالوں گا نا. تو اب کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے. تو من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس کو بھی نکال کے لے آؤ, اس کو بھی نکال کے. ایمان کا مطلب پہلے سمجھ گئے؟ جو گناہ کرتا ہے اور فخر کرتا ہے وہ ایمان والا نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ کی نظر میں, وہ تو کافر ہے. تو حدیث میں آتا ہے, بہت اہم حدیث ہے, خوب غور سے سنیں. اللہ ایک ایک وہ جو ہے نا فرشتہ پھر نکالنا شروع کرے گا, یہاں تک کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا وہ سب سے بدبخت ترین انسان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سب سے زیادہ اس کے اعمال کالے تھے, صرف ایک ایمان کی دولت لے کر گیا وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو نکالیں گے, اس حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود کا حلقہ کوفہ میں لگا ہوا ہے, شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں, حضرت عبداللہ بن مسعود ان کو یہ حدیث سنا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اس کو آخری فرد کو نکالیں گے نا, سب سے لاسٹ میں نکلے گا وہ, پتہ نہیں کیا ہوگا وہ, آپ خود سوچ لو گا وہ. تو وہ کہے گا کہ میرا رخ اس جہنم سے پھیر دیا جائے, اس سے نفرت ہوگی آگ سے, اللہ اس کا رخ پھیریں گے. پھر اللہ اس سے کہیں گے بتا تو کیا چاہتا ہے, بتا تو کیا چاہتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرف رخ کرے گا نا اس طرف جنت ہوگی. تو وہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ, یہ جو اتنی خوشنما جنت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, ایسی نعمتیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ ان کی حقیقت کسی کان نے سنی, نہ ان کا تصور کبھی کسی دل میں گزرا ہے. آپ عیاشی کا تصور کرو نا, آپ کا تصور جہاں جا کے ختم ہوگا نا, جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. یہ اتنی حسین جنت ہے کیوں؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. کراچی میں سیٹھ عابد ہوا کرتے تھے نا کسی زمانے میں, یاد ہے؟ کیونکہ میں یہ مثال 10-15 سال سے دے رہا ہوں, اس وقت سیٹھ عابد بہت بڑا سیٹھ تھا وہ, ملک ریاض. فرض کر لو ملک ریاض نے آپ کی دعوت کی, ملک ریاض نے آپ کی دعوت کی, رکشے والے کی دعوت کی, فرض کر لو, آپ کی نہیں, آپ تو پیسے والے لوگ ہو, رکشے والے کی دعوت. جتنے بھی گلستان جوہر کے رکشے والے تھے, ملک ریاض نے بولا آ جاؤ یار میرا بیٹے کا ولیمہ, تم بھی آ جاؤ. چلے گا بھائی, آپ گئے یار, ملک ریاض کی دعوت ہے یار, ولیمے کی ہے, بڑا VIP حساب کتاب ہوگا, پہلے سوپ پیش کیا جائے گا, اس کے بعد پھر جناب بکرے کی چانپیں آئیں گی, پھر چکن آئے گا, پھر جناب بریانی آئے گی, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر رقص و سرور کی محفل ہوگی, اور یہ جناب کیونکہ اسلامی کنٹری ہے ورنہ ہم کہتے پینا پلانا بھی ہوگا. خیر تو وہ تو نہیں ہوگا انشاءاللہ, لیکن ایک بات ہے, بڑا ایک تصور ہوگا نا آپ کے دماغ میں. آپ گئے, دیکھا دال چاول رکھے ہوئے, وہاں کیا رکھا ہوا ہے؟ ریاض ملک ریاض کی ولیمے میں گئے, اس کے بیٹے کا ولیمہ تھا. اس کا ولیمہ تو اب نہیں کہہ سکتا, ان کی بیگم ایسا نہ ہو پکڑ کے مجھے کٹائی لگا دیں کہ تو میرے میاں کی دوبارہ شادی کرا رہا ہے, بیٹے کا ولیمہ. تو آپ گئے, دال چاول رکھے ہوئے, آپ نے کہا یار یہ کیا ہے یار, ہم ملک ریاض کا کے بیٹے کا ولیمہ ہے سر, یہ آپ نے کیا انتظام کیا ہے؟ وہ کہے یار تمہیں تو گھر میں یہ بھی نہیں ملتا تھا, کھچڑی کھاتے تھے ہیں بھائی,
اور اگر کبھی دال چاول ملے تو خالی میں نے تو رائتے کا اور اچار کا انتظام بھی کیا ہوا ہے, پیو کھاؤ اور پتلی گلی سے نکلو. اس کے بعد کبھی ملک ریاض کا تبصرہ آپ کے سامنے آئے, بڑا سیٹ ہے, آپ بولے لعنت بھیجو یار, آپ بولو گے کہ نہیں؟ ابے بڑا کہاں سے آ گیا, 2 ٹکے کا آدمی نہیں ہے, یہی بولو گے نا, کیا خیال ہے؟ لیکن ملک ریاض میں اگر غیرت ہوگی تو یہ تانا سننا پسند کرے گا. وہ کہے گا کہ یار جب میں دعوت کر رہا ہوں نا ان کی, ایسا کھلاؤ کہ پبلک جب جائیں, بلوچ لوگ جائیں, کوئٹہ والے جائیں, واپس آ کے بولیں بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے یہ ہوگا, اس سے 10 گنا زیادہ ہوا ہے. یار بندہ واقعی سیٹ ہو تو ایسا ہو یار, اگر غیرت ہوگی اس میں. کوئی بھی مالدار آدمی کنجوسی کا تانا برداشت نہیں کرتا. جو بغیرت ہوتا ہے نا اس کو کنجوسی کے لفظ بڑا اچھا لگتا ہے. جب لوگ کہتے ہیں نا کم وقت 1 روپیہ جیب سے نہیں نکلتا, وہ کہتے ہیں شکریہ آپ کا, بہت بہت نوازش ہے, اپنا خیال رکھیے گا. وہ ایک چور کو پکڑا گیا, عدالت میں لایا گیا نا, تو جج نے اس چور کو ڈانٹا, بولا تو نے اس کم وقت ایسی صفائی سے چوری کی ہے نا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی, اور اتنا مال تو نے چوری کیا. وہ کہتا ہے شکریہ سر, آپ نے میرے فن کی تعریف کی, پہلے آدمی ہیں, ورنہ تو سب مجھے برا بھلا کہتے ہیں. وہ سمجھ رہا ہے کم وقت کہ اس کی تعریف ہو رہی ہے. تو کنجوس سیٹھ کی جب آپ تعریف کریں گے نا تو وہ تو خوش ہوتا ہے, غیرت والا آدمی کنجوسی کے تانے پہ خوش نہیں ہوتا. میں کبھی دعوت میں چلے جاؤں, ہمارے کوئٹہ کے پٹھان بھائیوں یا پشاور, جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کھاؤ مفتی صاحب, یہ کھائے گا تمہارا باپ بھی کھائے گا یہ. میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں کھا سکتا. بولیں گے لوگ کیا بولے گا یار, مفتی صاحب آیا اس کو تم نے کھلائے بغیر بھیج دیا. مجھے یاد ہے ایک گاؤں میں میرا جانا ہوا, کے پی کے میں ایک گاؤں میں نا, تو ہماری وہاں یوں سمجھ لیں کہ تبلیغ میں گویا تشکیل تھی ہماری, تو ہمیں دہی کی ضرورت تھی. میں گیا کہیں دہی لینے کے لیے, تو ہمارے سر پہ ٹوپیاں اور ایسے شلوار قمیض, تو گاؤں کا بچہ پورا دہی کا نا ایک جگ لے کے آ گیا. میں نے کہا یار یہ پیسے لو اس کے. کہہ رہا نہیں پیسے نہیں, اکرام ہے, تبلیغ والے اکرام ہے. میں نے کہا بھائی تم پیسے لو, فری میں نہیں. کہہ رہا نہیں, بہت زور لگایا, کہہ رہا نہیں. پھر مجھے کہتا اگر میں نے اس کے پیسے لے لیے, یہ جو دوسرا بچہ ہے نا, جب ہم بڑے ہو جائیں گے نا یہ تانا دے گا, ہمارے اس کے بچے ہمارے بچوں کو تانا دے گا ان کا باپ دہی بیچتا تھا تبلیغ والوں کو. بڑے میں نے کہا اتنی دور کی سوچ رہا ہے بھائی تو. کیا کہہ رہا ہے وہ بچہ, 12-15 سال کا بچہ ہوگا. کہہ رہا ہے جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو یہ جو بچہ یہ منظر دیکھ رہا ہے نا, جب ہمارے بچے ہوں گے تو اس کے بچے میرے بچوں سے کہیں گے کہ ان کا باپ تبلیغ والوں کو دہی بیچتا تھا. اب تبلیغ والوں کو تو فری میں دینا چاہیے نا, اس کا سوچ یہ تھی. میرے مطلب یہ نہیں کہ دہی بیچتے ہیں وہ کوئی غلط کرتے ہیں, مطلب یہ تھا کہ تبلیغ لوگ آئے, اللہ کی خاطر آئے, اللہ کے مہمان, ان کو بھی دہی بیچ کے پیسے لے رہے ہیں. میں نے کہا غیرت اس کو بولتے ہیں. یار دیکھو کتنی بات کی سوچ رہا ہے یہ بھائی, کتنے بات کی سوچ رہے. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ ملک ریاض تو دال چاول نہیں کھلائے گا, وہ غیرت کا تانا برداشت نہیں. کوئٹہ والا بکرے سے کم پہ راضی, کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کہے گا بھائی مفتی صاحب ہے, پھر کراچی میں جا کے بولے گا, حالانکہ میں تو مر کے آ رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میرا تو پیٹ پھٹ رہا ہے خدا کے لیے واسطے. تو آپ بتاؤ کیا اللہ اپنے نیک بندوں کو, جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دیں, جنہوں نے نظر جھکائی کس کے لیے, اللہ, ساری دنیا عورت گزرنے پر اس کو تاڑ تاڑ کے دیکھتے ہیں, زنا کرتے ہیں, لڑکیوں سے دوستیاں لگاتے ہیں. اس نے کہا نا نا نا, میرا رب اس عمل پہ راضی نہیں ہوتا, میں عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھوں گا. ساری دنیا نشے میں, شراب میں, کوئی آئس لے رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کہتا ہے نا 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 نا, میں سکون کے لیے وہ طریقہ اختیار نہیں کروں گا جو میرے رب نے مجھ پہ حرام کر دیا. تو آپ مجھے بتاؤ, ساری دنیا فجر کے وقت پڑی ہوئی خراٹے لے کے سو رہی ہوتی ہے, اور یہ اپنی نیند کو قربان کرے گا اور اللہ کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا, اور قرآن کہتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے نیک بندوں کے پہلو شدید نیند کی حالت میں بھی اپنے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں, پھر وہ ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو اتنی قربانیاں دے رہے ہیں, کتنے لوگ ہیں باپ کو گھر سے نکال دیا, ماں سے بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں, لیکن کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں کہتے ہیں بھائی اللہ نے اس کا حق مجھ پر رکھا ہے, میں اس کے سامنے اف نہیں کروں گا, اس کا حق ادا کروں گا. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, باپ 10 سال سے کوما میں ہے اور 10 سال سے باپ کی خدمت کر رہے ہیں, وہ پیشانی پہ کبھی لکیر نہیں آتی. اور ایک وہ ہے جو اپنے باپ کو اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتا ہے. تو کیا دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ اللہ دونوں کو دال چاول کھلائے گا وہاں پہ کیا؟ بولو نا. تو اللہ کہتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع, جن کے پہلو رات کو بستروں سے جدا ہوتے ہیں, شدید نیند قربان کرتے ہیں میرے سامنے کھڑے ہونے کے لیے,
فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی کو پتا نہیں ہے ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھ دیا ہے.